نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الوضو پر پہنچے ہوئے ہیں۔ حدیث آج کی ہے 172 سے 180، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ باب اذا شرب الکلب فی انائی، کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پی لے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو پیچھے سبق میں جیسے کہ امام بخاری نے کتے کا ذکر فرمایا تھا کہ کتے کے منہ سے نجاست، اگر کتا پیتا ہے پانی میں منہ ڈالتا ہے تو نجاست پانی کے ناپاک ہونے کا ہو جاتا ہے پانی، تو اس کا کچھ اشارہ تھا۔ تو اب امام بخاری نے کتے سے مطابق ساری احادیث کچھ اور مسائل بھی بتا دیے ہمیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی ناپاک ہونے سے، نجس ہونے سے ہے، اور چونکہ ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں اور اس میں پاکی حاصل کرنے کے مسائل ہیں، تو یہاں پر اب امام بخاری نے ایک اور حدیث لائے ہے کتے کے متعلق کہ اگر کتا ہمارے کسی برتن کے اندر منہ ڈال لیتا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پانی ہے ہمارے برتنوں میں، اس میں اگر اس نے منہ ڈال کر پی لیا تو پھر اب اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے پانی پی لے تو اس برتن کو 7 بار دھونا ہے۔ گویا کہ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ کتے کے منہ سے نجس ناپاک ہو جاتا ہے، ہمارا جو برتن ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اس حدیث میں جو حکم ہے کہ 7 بار دھونا چاہیے، تو دوسری صحیح احادیث بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کتا منہ ڈال لے برتن میں تو برتن کو مٹی سے بھی دھونا ہے، ایک بار مٹی سے دھونا ہے اور 7 بار پانی سے دھونا ہے۔ تو گویا کہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ برتن مٹی سے انسان دھو لے اور اس کے بعد 7 بار پانی سے دھو لے جب وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 بار کے قائل ہے کہ 3 بار دھونے سے بھی برتن پاک ہو جاتا ہے، مگر جس حدیث سے وہ یہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ابو ہریرہ کی ایک ضعیف حدیث ہے، تو اس سے 3 بار 5 بار اور 7 بار لکھا ہوا ہے اس میں، تو مگر وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وہ اب آگے حدیث ہے، حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار قال سمعت ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل جفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کو پلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو دیکھیں اب یہاں پر جو حدیث ہے بظاہر جو ہمارے اس کتاب سے، کتاب الوضو سے یا پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے سے جو تعلق ہے اس کا، تو پہلے اس کو بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس شخص نے اپنے موزے کے اندر پانی پلایا کتے کو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کا موزہ ناپاک ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں بتائی گئی تھی۔ اس حدیث کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں
ایک نیکی کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کی اس شخص نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب کی. لیکن جہاں تک پاکی کا حساب ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذکر نہیں ہے اس میں کہ موزہ اس نے دھویا، بعد میں اپنے موزے کو دھو لیا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موزے سے پانی لا کر اس نے کسی جگہ پر پانی کو ڈال کر کتے کو پلایا ہو. اس وجہ سے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس شخص کا موزہ جو تھا وہ ناپاک نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعت کے بارے میں بتایا. یہ واقعہ پچھلی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر یہاں پر کوئی یہ حدیث پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ کتے کے پینے سے اس کا موزہ ہے وہ ناپاک نہیں ہوا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے اپنے موزے کو صاف کر لیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے موزے میں منہ نہ ڈلوایا ہو کتے کا، بلکہ کہیں موزے سے صرف پانی بھر کے کہیں ڈال کے اسے پلایا ہو. تو یہ تو مسئلہ وضو سے متعلق ہو گیا، باقی ناپاکی کے لحاظ سے ہو گیا. لیکن اس میں کچھ اور مسائل اس حدیث میں ثابت ہوتے ہیں، کچھ اور فائدے ہمیں پتہ چلتے ہیں. دیکھیں، یہ بظاہر بہت معمولی سی چھوٹا سا کام تھا کہ اس شخص نے پانی پلایا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا، اس کو جنت اس کے لیے واجب کر دی. تو گویا کہ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی جاندار کی پیاس بجھانا جو ہے وہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ انسان اجر کمانے کے لیے کہیں کنویں کھدوائے ایسی جگہوں پر جہاں پانی کی کمی ہو، یا وہ راستے ایسے ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہو لیکن پانی کا انتظام نہ ہو، تو انسان ایسے کنویں بنا دے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کی پیاس بجھ سکے. ہاں، البتہ چونکہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو. تو جو بھی حفاظتی قوانین ہیں، جو حفاظت راستے میں کنواں ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس سے تکلیف پہنچے، تو کنواں کھدوانا بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہے. یہ ایک اور مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا. پھر ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. انسان جو ہے اس کو اپنا اخلاق ایسا رکھنا چاہیے، ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اور ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کبھی کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے اور اس کا موقع گنوا دے. کیونکہ انسان کوئی نیکی کا موقع ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ لاتے ہیں کہ اسے وہاں پر ایک نیکی کا اسے موقع مل رہا ہے، تو اس نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دے انسان، اور نیکی کو ہر نیکی میں اللہ سے اچھی اجر کی امید کرے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہماری نیکی کو بہت بڑا بنا سکتا ہے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے ہماری. تو یہ سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوئے. اب اگلی حدیث ہے، قال احمد بن شعیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے یہ، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن کوئی ان جگہوں پر کبھی کتا گزر جاتا تو اس کو پانی چھڑک کر کوئی پاک نہیں کرتا تھا. اب یہاں پر کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شروع میں مسجد بنی تھی وہ بالکل ہی کچا زمین، صرف مٹی کا فرش تھا،
اور اس کے کوئی دروازے باقاعدہ یا ایسے کوئی حفاظت کے انتظام نہیں تھا، ٹھیک ہے. کتا، بلی، اس طرح کے جانور جو ہے وہ اس میں جا سکتے تھے آسانی سے. تو اب جو ہے مسجد کے آداب ہمیں پتہ ہے کہ مسجد کے آداب کے لحاظ سے اب اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں ایسی نہیں بنتی. لیکن یہاں پر مسئلہ جو باب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹکڑا کہ کوئی پانی نہیں چھڑکتا تھا. اگر کتا گزر جاتا تو اس پر پانی، زمین پر پانی چھڑک کر اس کو کوئی پاک نہیں کرتا تھا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب کتا خشک ہوتا ہے، اس کے جسم گیلا نہیں ہوتا، اب وہ کہیں سے گزرتا ہے تو اس سے وہ زمین ناپاک نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور زمین کی یہ خصوصیت ہے کہ اس پر کوئی گیلی چیز گری بھی ہو تو وہ اگر بالکل خشک ہو جاتی ہے تو زمین دوبارہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو زمین پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا کہ زمین پر کوئی جانور گزرا ہو، کبھی پیشاب کر دی ہو. لیکن چونکہ زمین کی اپنی خصوصیت ہے کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں رہتی. تو اس وجہ سے اس سے ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ خشک جب ہوتا ہے، کتا بھی خشک ہوتا ہے، زمین بھی خشک ہوتا ہے، چھو جائے تو اس سے نجاست جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ چیز نجس نہیں ہو جاتی. مگر علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ گیلا، اگر کتے کی جلد گیلی ہے، وہ پانی سے نکلا ہے ابھی، اور پھر وہ ہمیں چھوتا ہے یا اس کے منہ سے وہ چاٹ لیتا ہے کسی چیز کو، تو اس پر وہ نجس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابن ابی الصفر عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. اچھا، حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی الصفر سے، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم سے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کو پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنا سدایا ہوا شکاری کتا چھوڑے، وہ شکار مارے تو کھا، اور جب وہ اس جانور میں سے خود کھا لے تو اس کو نہ کھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے وہ جانور پکڑا. میں نے عرض کیا کبھی میں اپنا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں، وہاں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شکار کو مت کھا، کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہی تھی، نہ کہ دوسرے کتے پر. اب دیکھیں یہاں پر جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتا ایسا جانور ہے جس کو سکھایا جاتا ہے. قرآن میں سورہ المائدہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکاری کتے کے شکار کرنے کی اجازت فرمائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے کچھ قواعد ہیں جو اس حدیث میں پتہ چلتے ہیں کہ شکاری کتے سے ہم اگر کوئی شکار کرتا ہے تو کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات، اس کتے کو باقاعدہ تربیت دی جائے کہ وہ کس طرح سے شکار کو صرف اپنے مالک کے لیے پکڑے. وہ فرمانبردار ہو کتا کہ وہ اس شکار کو پکڑ کر اپنے لیے نہ سمجھے، خود سے اس میں سے نہ کھانا شروع کر دے. تو ایسا کتا جب اس پر اگر بسم اللہ پڑھ کر شکاری اس کو چھوڑ دیتا ہے شکار پر، تو وہ جب شکار کو مار بھی دیتا ہے تو وہ شکار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، یعنی ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اگر کتے کے پکڑنے سے جانور مر گیا. لیکن چونکہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا تھا
تو وہ کتا، وہ جانور، وہ شکار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ خیال رکھنے کا ہے کہ کتے کو چھوڑا گیا مگر اس کتے نے جانور کو پکڑ کر خود بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیا ہو اور مالک کا انتظار نہ کیا ہو، تو اگر اس نے تھوڑا سا کچھ کھا لیا اس میں سے تو پھر اب جو ہے وہ جانور حلال نہیں رہے گا، وہ شکاری کے لیے حلال نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب کتا جو ہے اس کی نیت، اس نے اپنی نیت سے اس نے شکار کیا ہے، اس نے اپنے مالک کے لیے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے وہ شکار اب حلال نہیں رہے گا۔ پھر حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا، یہ ان کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میں کتے کو چھوڑتا ہوں اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو کوئی اور کتا بھی ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب اس پر چونکہ اب دیکھیں اب یہ شک ہو گیا کہ کون سے کتے نے شکار کو مارا ہے، تو پھر اب وہ شکار حلال نہیں رہے گا، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنا ضروری تھا اور سکھائے ہوئے کتے سے شکار کرنا ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے وہ اتنا فرما بردار ہو کہ اپنے آپ کو روک لے، تو پھر حلال ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، شک پیدا ہو گیا، تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے مسائل ہے۔ اب اگر پاکی کے لحاظ سے سوچیں تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب کتے نے دانت لگائے اس جانور کو تو اس کا لعاب تو اسے چھو گیا، تو وہ پھر کتے کے لعاب سے چونکہ نجس ہونے کا حکم ہمیں معلوم ہے، تو پھر وہ جانور کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ بتایا گیا کہ دیکھیں جب خون نکلے گا، اس جانور کا خون بہے گا اس زخم پر جہاں کتے کا لعاب لگا، تو اس سے ایک طرح سے وہ دھل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ شکاری جو ہے وہ اس شکار کو وہاں سے خود بھی دھو سکتا ہے اس جگہ سے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اس کا گوشت پکایا جائے گا، چونکہ انسان جانوروں کا کچا گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس گوشت کو پکایا جائے گا تو آگ پر اس سے جلنے کے بعد وہ کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ سارے اس کے جواب دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے باب کا کہ وضو اسی حدث سے لازم آتا ہے کہ انسان کے جسم سے جو دو راستے ہیں اس سے کچھ خارج ہو جائے، دبر یا فرج۔ تو ان دو راستوں سے اگر کچھ خارج ہوتا ہے، ہوا خارج ہو گئی یا کچھ بھی خارج ہوا، تو کسی قسم کی رطوبت خارج ہوئی تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام بخاری یہاں پر کیوں لائے اس باب کو کہ امام بخاری یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کے منہ سے، اس کے ناک سے کہیں سے پانی نکلتا ہے یا قے آ جاتی ہے یا جسم کے کوئی حصے پر زخم لگ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ صرف وضو دو راستوں سے کچھ خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے، باقی جسم کے کسی حصے سے چاہے زخم کی وجہ سے کچھ نکلا ہو، خون یا جو بھی مادہ نکلا ہو، یا اس کے منہ سے قے نکلی ہو یا ناک سے پانی نکلا ہو، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو اس کتاب میں لائے ہیں، وضو کی کتاب میں۔ حدیث ہے حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید مقبری عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث۔ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ہم سے ابی ذئب بن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ہمیشہ نماز میں رہتا ہے، یعنی نماز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو حدث نہ ہو۔ اور حدث کیا ہے؟ ہوا خارج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہوا کا خارج ہونا جسم سے۔ تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اگر انسان جو ہے وہ باوضو کے مسجد میں جاتا ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں شروع ہوا، تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو وہی اجر و ثواب دیتے ہیں جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہمیں نظر آیا یہاں پر. دوسرا، وضو جو ہے وہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پتہ چلا. اصل یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری یہاں لائے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے ہوا خارج ہو جاتی ہے نیچے کے راستے سے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے لائے ہیں امام بخاری اس حدیث کو. تو مگر فائدہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور نماز کے انتظار باوضو ہو کے رہنے میں کیا فائدے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا. اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او یجد ریحا. حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبادہ بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ چھوڑے جب تک حدث کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے. اچھا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا مسئلہ یہاں پر پھر یہی امام بخاری چونکہ اسی باب میں لائے ہیں کہ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے. پہلے پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ انسان نماز کے انتظار میں ہے. اب یہاں پر نماز کے دوران حدث ہو جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا کیا وہ حکم ہے کہ انسان پھر نماز کو چھوڑ کر جا کے نماز وضو کرے دوبارہ اور پھر اپنی نماز کو شروع سے دوبارہ پوری کرے. یعنی کہ اگر وہ 4 رکعت کی نیت کر کے بیٹھا تھا، 2 رکعت کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ جا کے وضو کرے اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھے. کیونکہ نماز پوری جب ہم نیت کر لیتے ہیں اللہ اکبر کر کے تو پھر جب تک سلام نہ پھیرے ہم کو اس دوران اگر کسی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پوری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ 2 رکعت تو پڑھ لی تھی، نہیں، وہ پھر اب نماز کی پوری 4 رکعت پوری کرنی پڑے گی. اچھا، لیکن دوسرا فائدہ یہاں پر یہ ہے، یہ امام بخاری نے دوسرا مسئلہ ثابت کیا تھا 137 حدیث نمبر پر کہ انسان شک کی بنا پر نماز کو نہ چھوڑے. یعنی کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں ہوا خارج ہوئی ہے. تو جس میں سے 2 نشانیاں تو یہاں بتا دی گئی کہ آواز یا بو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز بھی نہ آئے بو بھی نہ آئے تو انسان کو یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے تب بھی وہ بیٹھا رہے. نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ ہاں واقعی میں ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر وہ نماز کو چھوڑ دے، پھر وہ نماز پوری نہ کرے بلکہ وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھے. تو یہ مسئلہ حدیث 137 میں نکالا تھا امام بخاری نے. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں. حدثنا قتيبة حدثنا جريج حدث عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنيفية قال علي كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواہ شعبۃ عن الأعمش. ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ہم سے جریج نے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے منذر بن ابو یعلا ثوری سے، انہوں نے محمد بن حنیفہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھنے پر میں شرم کی تو میں نے مقداد بن اسود سے کہا تم پوچھو. انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے. تو اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں انسان کے جسم سے کچھ رطوبتیں، کچھ مادے نکلتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں سے مزی ایک ہے
اور منی ہے وہ مادہ ہے جو کہ جمع کے وقت شوہر اور بیوی کے جنسی تعلق کے وقت جو مزید منی نکلتی ہے جس سے اولاد ہوتی ہے اس کو منی کہتے ہیں، اور مزی جو ہے وہ مادہ اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جماع کے علاوہ بھی انسان کے سے جسم سے بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے جسم سے نکلتا ہے وہ مادہ، تو اب کیا کریں اگر ایسے میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، تو اس قسم کی اس نوعیت کے سوال پوچھتے ہوئے انہیں شرم آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی کے ذریعے یہ سوال پوچھوایا، اور یہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب العلم میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور جس سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا تھا کہ دین کا علم جو ہے اس کو حاصل کرنے میں انسان جو ہے شرم و حیا سے کام نہ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بہت سے مسائل ہیں، حدیث نمبر 133 میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ سارے جو ہے اس سے چونکہ پاکی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک بندوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پاکی ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں جس میں شرم و حیا انسان محسوس کرتا ہے اس کو بتانے میں، اس کو پوچھنے میں، لیکن امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ انسان کو یہ شرم پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ انسان شریعت کے احکامات کو سمجھنے میں، سوال کرنے میں یا اس کو بتانے میں شرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا اوپن کر کے رکھا کہ ہر ایسا مسئلہ عام کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور صحابہ کرام نے بھی دیکھیں اس طرح کے سوالات بھی ان کے ذہن میں آئے، اور انہوں نے بعد کے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی شرم و حیا کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے ایسی احادیث بیان کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ تھا اور میں نے یہ سوال پوچھوایا تھا، تو گویا کہ کون انسان یہ باتیں پسند کرتا ہے دوسروں کو بتانا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی امت کے لیے، اور صحابہ کرام کی وفاداری تھی اس دین سے کہ انہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی، اور ہم کو بھی ان باتوں میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو انسان الفاظ کا چناؤ ہم کر سکتے ہیں، سوچ بچار کے، بعض اوقات ایسے فصیح الفاظ ہوتے ہیں جو اشارے کنائے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، تو ہمیں الفاظ کے چناؤ ہم اچھی طرح کریں تاکہ ہماری بات کو کہنا اور سننا بھاری نہ ہو، لیکن انسان کو ان مسائل میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب مسئلہ پھر کیا ثابت ہوا کہ جب مزی خارج ہوتی ہے تو پھر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس میں غسل نہیں ہوتا، جیسے منی کے اخراج سے غسل واجب ہوتا ہے لیکن مزی کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کے پاکی کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اس حصے کو دھو لے اور اس کے بعد وضو کر لے، تو انشاءاللہ اس سے پاکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مسائل ہمیں پتہ چلے۔ اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن عطاء بن یسار اخبرہ ان زید بن خالد اخبرہ انہ سأل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قالت قلت ارأیت اذا جامع فلم یمنی قال عثمان یتودع کما یتودع للصلاة ویغسل ذکرہ قال عثمان سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضی اللہ عنہم فأمره بذلك۔ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، عطاء بن یسار نے ان سے کہا، زید بن خالد نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا، یعنی زید بن خالد جو ہیں یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جمع کرے، یعنی اپنی بیوی کے پاس جائے لیکن انزال نہ ہو،
یعنی کہ اس کو مکمل فراغت نہ حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی یہ ضرورت رکھی ہے کہ انسان شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن اور جسمانی جنسی ضروریات جو ہے یہ انسان کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب کوئی شخص بیوی کے پاس آئے تو صحیح مگر اسے فراغت نہ حاصل ہو، اس کی ضرورت پوری نہ ہو اور منی کا اخراج نہ ہو تو پھر ایسے میں کیا حکم ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے اور اپنا ذکر دھو لے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر میں نے یہی مسئلہ حضرت علی اور زبیر اور طلحہ اور ابی بن کعب سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ اب اس حدیث میں دیکھیں پوری وضاحت نہیں ہے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شوہر اور بیوی قریب تو آئے، ان کے جسم ایک دوسرے سے لمس بھی حاصل کیا لیکن فراغت نہ حاصل ہوئی، منی کا اخراج نہ ہوا، تو پھر اس کا حکم پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو جواب ہے وہ اصل میں اس مسئلے کے لیے صحیح جواب نہیں ہے، تو جو کہ اس حدیث سے ہمیں پوری طرح سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس وجہ سے کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو ہے یہ منسوخ حدیث ہے، یعنی حدیث صحیح ہے لیکن اس میں جو مسئلہ کا بتایا گیا ہے حکم وہ منسوخ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسی بات میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی قریب آتے ہیں اور ان کے جسم ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن فراغت نہیں حاصل ہوتی تب بھی غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر فراغت نہیں ہوئی ہے انسان کو، منی کا اخراج نہیں ہوا تو پھر غسل ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں غسل واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور علماء کا اس بات میں اتفاق ہے۔ اچھا، تو پھر اس حدیث کو ہم اس طرح سے صحیح سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کے تحت کہ ارادہ تو تھا جمع کا لیکن کسی جلدی کی وجہ سے انسان نے جیسے آپس میں لمس نہیں ہوا تھا، شوہر اور بیوی کا لمس جسم نہیں ملے تھے آپس میں، اب اس وقت کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ کچھ قرابت ہوئی لیکن پوری قرابت نہیں ہوئی تھی، جسم ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، اور اس میں پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر جسم مل جاتے ہیں، جسم انسان کی شرمگاہیں ملتی ہیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوا ہے اور تھوڑی سی ارادہ تھا، قرابت ہوئی لیکن اس حد تک معاملہ نہیں پہنچا اور کسی جلدی کی وجہ سے انسان کو اس کام سے دور ہٹنا پڑا، تو پھر اب کیا حکم ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کو صاف کر لے اور وضو کر لے۔ تو یہ اس حدیث سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اگر اگلی حدیث پڑھنے کے بعد اس کا پورے کا ہم انشاءاللہ صحیح حکم سمجھ لیتے ہیں کہ کب وضو ہے اور کب غسل ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 80 ہے 180۔ حدثنا اسحاق هو ابن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا عاجلناك، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء۔ تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء۔ اوکے، اب ترجمہ پڑھتے اس حدیث کا۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ہم کو نضر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے حکم سے انہوں نے ذکوان ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلا بھیجا،
وہ اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تجھ کو جلدی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جلدی میں پڑ جائے یا تیری منی رک جائے، انزال نہ ہو تو وضو کر ڈال۔ نظر کے ساتھ اس حدیث کو وہاب نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کہا غندر اور یحییٰ نے اس حدیث میں شعبہ سے وضو کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اب اس حدیث سے مسائل کیا ثابت ہوئے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلا بھیجا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر صحابہ کرام کس قدر فاسٹ، کس قدر جلدی جواب دیتے تھے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، لیکن جب اسے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ اسی حال میں جلدی سے اس نے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ تو اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص اتنی جلدی آیا ہے، اس کے جسم، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم نے تم کو جلدی میں ڈال دیا، یعنی کہ تیری جو تجھے فراغت نہ حاصل ہوئی؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو اب اس سے ہمیں ایک تو صحابہ کرام کی فرما برداری کا پتہ چلتا ہے کہ اپنی خواہشات کو ایک لمحے میں وہ چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نازل ہوا تو وہ اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی رکنا نہیں، کوئی وقت کسی بھی خواہش میں، کسی بھی جلدی میں اپنی ذاتی غرض کو فوراً سے ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، اب مسئلہ اس حدیث کا تعلق جو کہ وضو سے ہے، تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ جب اس شخص نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا، اپنی خواہش پوری نہیں کی، بیوی کے پاس سے فوراً سے ہٹ کر چلا گیا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا کہ تمہیں غسل ضروری نہیں تھا، تم وضو کر ڈالتے، ٹھیک ہے، وضو کر کے تم آ جاتے، جیسے پیچھے حدیث میں ہم نے سمجھا۔ یہاں پر بھی اب دیکھیں اس حدیث کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں شوہر اور بیوی کا جسم شرمگاہیں بھی نہیں ملی، نہ منی کا اخراج ہوا، صرف جو ہے اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب ایسی صورت ہو تو پھر جو ہے وضو، صرف وضو سے اپنے جسم کو پاک کر کے انسان وضو کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دو چیزیں ہوئی ہیں کہ جسم سے جسم بھی ٹچ ہوا ہے، دخول ہوا ہے، مگر انزال نہیں ہوا، تب بھی غسل واجب ہے، اور دخول ہوا، انزال ہوا تو بھی غسل واجب ہے، یعنی کہ غسل جنابت دونوں صورتوں میں ہوگا۔ صرف ایک صورت میں جب کہ بعد کی دو چیزیں نہیں ہوئی تو ایک صورت میں صرف انسان اپنے آپ کو دھو لے اور وضو کر لے تو یہ پاکی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہمیں پتہ چلا۔ اب دیکھیں کہ اگر خلاصہ ہم دیکھیں ان ساری حدیث کے بارے میں، جب شوہر اور بیوی کا جنسی تعلق سے یا انسان کے جسم سے مذی خارج ہونے سے پاکی کا کیا حکم ہے، تو صرف مذی خارج ہونے سے جو ہے وہ وضو لازم ہے، انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، اپنے جسم کو دھو لے، طہارت کر لے اور وضو کر لے تو پاکی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب شوہر اور بیوی قریب آئے تو پھر حکم جو ہے اس طرح سے ہوگا کہ اگر انسان دونوں کے جسم اس طرح نہ ملے کہ دخول ہوا ہو، جسم ایک دوسرے سے ٹچ نہ ہوئے ہو، تو پھر صرف وضو اور جسم کو صاف کرنا ہے۔ لیکن اگر دخول ہو چکا لیکن فراغت نہیں ہوئی، منی کا اخراج نہیں ہو سکا، تب بھی غسل واجب ہے، اور جب جماع ہوا اور انزال ہوا، فراغت حاصل ہوئی، تو اب بھی غسل واجب ہے۔ اور جو غسل جنابت ہوتا ہے اس کا بھی آئے گا، لیکن اس میں بھی وضو اس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جسم پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل یہاں پر ثابت ہوئے، اور یہ خلاصہ ہے آج کی جو ہمیں وضو ٹوٹنے کے والے مسائل کا، کہ انسان کا وضو جو ہے جسم کے کسی حصے سے کچھ خارج ہونے سے، خون ہے، زخم سے خون نکل جائے یا کچھ اور مادہ نکل جائے، یا پھر انسان کے قے آنے سے، یا پھر ناک سے پانی سے، ان طرح کی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
وضو صرف سبیلین سے، یعنی کہ دو راستے جو انسان کے جسم کے ہیں اس سے کچھ نکلنے سے، کچھ بھی اس سے خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں مسئلہ پتہ چلا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا سبق اس حکم کے لحاظ سے صحیح ہوا، لیکن ابو سعید خدری کی یہ حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ عنہ، ابو سعید ان کی کنیت تھی، ان کا نام سعد بن مالک بن سنان تھا، اور ان کا جو نام میں خدری کا لفظ ہے وہ خاندانی نام ہے یہ ان کا۔ تو اب یہ جو ہے صحابی، یہ مفتی مدینہ بنے تھے، بہت علم تھا ان کو، اور فتوے دیتے تھے، مدینہ کے مشہور مفتی تھے یہ، اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سی احادیث بیان کی، پھر ایسی بھی احادیث بیان کی جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنی تھی یا حضرت عمر سے سنی تھی، اور ان سے تابعین کی ایک بڑی جماعت نے احادیث سیکھی ہے۔ ان کی اپنی احادیث 1170 ہیں، اور صحیح بخاری میں اور مسلم میں جو متفق علیہ ہے وہ 43 یعنی 43 احادیث ہیں، جو کہ امام بخاری نے بھی بیان کی ہے اور مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ لیکن صرف ایسی احادیث جس کو بخاری نے بیان کی ہے، امام مسلم نے نہیں بیان کی، وہ 16 ہیں، اور جو صرف مسلم نے بیان کی ہے مگر امام بخاری نے نہیں بیان کی وہ 52 روایات ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں اختلافات ہے کہ 74 ہجری میں ہوئی یا 64 میں ہوئی یا 65 میں ہوئی، تو یہ ان کے حالات ہیں مختصر سے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔